دیکھیے جو کشمیر کے لوگ ہیں یہ جذباتی تو ضرور ہے مگر یہ سیاسی طور بہت ہی زیادہ بالغ لوگ ہیں اور جماعت اسلامی اس سے پہلے بھی الیکشن لڑتی تھی اور اگر 87 کے الیکشن میں دھاندلیاں نہیں ہو جاتی تو نہ ہی جموں کشمیر میں اتنا خون خرابہ ہوتا اور نہ ہی جماعت اسلامی اپنے آپ کو الیکشن سے الگ کرتی۔ آج بھی ہمیں خدشہ ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پکڑ دکڑ کا ماحول شروع ہو جاتا ہے الیکشن سے پہلے، جس طرح سے پہاڑیوں کو دھمکی دی جا رہی ہے پیر پنچال میں کہ اگر وہ ان کی پراکسی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو وہاں 1947 جیسے حالات کیے جائیں گے، جس طرح یہاں ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ہیں انہوں نے ایک مخصوص برادری کے افسروں کو بلا کے اور دھمکایا ہے کہ اگر آپ پراکسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالو گے تو ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں 87 دوبارہ ریپیٹ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی الیکشن کے لیے تیار ہے، دوسری طرف سے آپ وہی حربے استعمال کرنا چاہتے ہو جو 87 میں ہوا، تو اس سے مجھے لگتا ہے نہ صرف جموں کشمیر کا بلکہ ملک کا بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اس کو جوان اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے باہر آ رہا ہے، ووٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس جوان کی امانت کو خیانت کریں گے، آپ الیکشن کو مینیپولیٹ کریں گے، الیکشن کو دھمکیوں اور بلیک میل کر کے آگے چلائیں گے، تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ میڈم کل عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم نے 2014 میں پی ڈی پی کو ہاتھ دیا تھا اور ہم انکنڈیشنل سپورٹ کے لیے بولا تھا ہمیں منسٹری نہیں چاہیے، لیکن اس وقت پی ڈی پی نے ہاتھ واپس لیا، کیا ٹیک ہے؟ ایسا ہی سپورٹ جیسے میں نے فاروق صاحب کو کہا کہ آپ سیٹوں کا فیصلہ کر لیجئے اور انہوں نے کہا پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے، تو آپ ایسے پہ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں لوگوں پہ کہ انہوں نے تب کیا کہا اور آج کیا کیا انہوں نے پریکٹیکلی کیا کیا؟ جو پی ایچ ڈی ہم نے 5 سال سے سنبھال کے رکھی تھی، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اکٹھے چلیں، اکٹھے جو ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کریں، انہوں نے تو 2 منٹ میں اس کو توڑ دیا، کہا پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے، تو اب 2014 کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میم امت شاہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاک کشمیر ہے وہ ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے پتھر بازی ہوتی تھی، اب اس پر ہوتی ہے، یہ صرف نتیجہ ہے آرٹیکل 3۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنے مسلمانوں سے وہ گھبراتے ہیں، جتنا مسلمانوں سے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ کا منگل سوتر لے جائیں گے، آپ کی بھینس لے جائیں گے، ابھی تو 22 کروڑ مسلمان ہیں نا پورے ملک میں، تو اب اگر وہ جو دوسرے کشمیر کے وہاں سے بھی مسلمان لائیں گے تو ان کو کہاں رکھیں گے؟ وہ تو بات بات پہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ پاکستان چلے جاؤ، اب کہتے ہیں وہاں کے کشمیر کے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے۔ پہلے جو یہاں مسلمان ہیں ان کی عزت کرنا سیکھے، ان کو اپنانا سیکھے، ان کا احترام کرنا سیکھے، ان کو انفلٹریٹر نہ کہیں، جب ان کو سنبھالیں گے تو پھر آگے بات کریں۔